الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما أو كما قال في موضع آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہے اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے معزز سامعین اور حاضرین اور میری وہ پاکیزہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس وقت سماعت فرما رہی ہیں، میں نے پچھلے جمعے پر اعلان کیا تھا کہ آئندہ جمعہ صلہ رحمی اور خرچ کرنے پر میں آپ کے سامنے چند باتیں کروں گا، لیکن آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اسی ہفتے کے اندر کچھ ہماری ایمان کی بنیادوں کو ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی، تو متفقہ طور پر علماء اکرام راولپنڈی اور اسلام آباد اور بالخصوص پاکستان کے اندر آج جو خطبہ جمعے کا موضوع ہے وہ خالی ختم نبوت ہے، اور میں نے جو موضوع رکھا ہے ختم نبوت پر، اس کا نام یہ ہے کہ آخر ختم نبوت پر ڈاکہ کب تک۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت یہ وہ موضوع نہیں ہے کہ جو کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر انسان اپنی جیب میں ڈال لے۔ ختم نبوت کا موضوع یہ نہیں ہے کہ انسان چوک اور چوراہے میں زندہ باد مردہ باد کے نعرے لگا لے اور ختم نبوت کا حق ادا ہو گیا، بلکہ عقیدہ ختم نبوت وہ بنیاد ہے کہ کل قیامت والے دن رب العالمین نے پوری انسانیت کے اندر جو لوگ ایمان لے کر آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، تو میرے اور آپ کے جنت کے اصول کے لیے اللہ رب العالمین نے
جس منہج کو پرکھنا ہے وہ منہج عقیدہ ختم نبوت ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ احزاب 22واں پارہ، جس کا ترجمہ یہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تمہارے مردوں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجالکم کے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ولیکن رسول اللہ، یہ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ تو نہیں ہیں، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر فائز ہیں۔ وخاتم النبیین، اور یہ نبوت کو تکمیل کرنے کے لیے اور نبوت کا دروازہ بند کرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی ختم نبوت کے ذریعے جو سلسلہ انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کا تھا، اللہ رب العالمین نے اس دروازے کو بند کر دیا۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ بخوبی جانتا ہے، علم رکھتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ ہم ختم نبوت کو تو مانتے ہی، لیکن ختم رسل کی بات تو قرآن میں نہیں آئی۔ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے شبہات کا ازالہ کر دیا۔ جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، سارے پیغمبر رسول نہیں تھے۔ ان میں سے چند رسول جو ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں رسول بنا کر بھیجا، لیکن وہ جو رسول تھے وہ بھی نبی بھی تھے اور پیغمبر بھی تھے۔ اس لیے ہر رسول کا، ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے، یہ نقطہ آپ سمجھیں۔ ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر رسول کا نبی ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے خاتم النبیین، اس کے اندر ازالہ یہ کر دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول اس کائنات میں نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، مسلمہ کذاب جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول اللہ کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، بلکہ اس نے دعوے میں یہ کیا کہ میں اصلی رسول ان کو مانتا ہوں، لیکن مجھے جو ہے تو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور وہ رسول کا اور نبی کا وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذابون دجالون، میری امت کے اندر 30 کذاب اور دجال آئیں گے۔ میری امت میں سے جو بھی ان کا مقابلہ کرے گا، زبانی طور پر، کلمی طور پر، جہادی طور پر، تو یہ میں نہیں کہہ رہا، محمد رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اب آپ کو اور مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ حرام کرنے کے لیے اس دنیا میں فارمولہ دیا۔ وہ فارمولہ کیا ہے کہ ہم ختم نبوت کی دفاع کریں۔ عقیدہ ختم نبوت اس طریقے پر ہے جیسے ایک انسان اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی ذات اور صفات کا انکار کرتا ہے۔ اللہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اپنی الوہیت کے اندر وہ اکیلا ہے، اپنی ربوبیت کے اندر اکیلا ہے، وہ اپنی ذات اور صفات کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ کا منصب ہے۔ اب
عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر وہ انبیاء کا وہ دستہ جو تھا پھول کا، وہ آخری پھول دستہ کے اندر جو لگا، وہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسین دستے کے اندر وہ پھول لگا کر اللہ نے اس دستے کو مضبوط بھی کر دیا اور مکمل بھی کر دیا۔ اب وہ خوشبو کسی دوسرے کے اندر نہیں آ سکتی۔ اب عقیدہ ختم نبوت ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، اس بات کو ذرا سمجھنا۔ عقیدہ ختم نبوت کے اندر کوئی اعلان نبوت کرے یا نہ کرے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن جب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ثانی، اس کا کوئی مثل نہیں ہے، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اسی عقیدے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات اور اپنی ہر صفات کے اعتبار سے اللہ کے نبی وحدہ لا شریک ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں۔ ان کی نہ ذات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ ان کی صفات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے، نہ ان کے کمالات میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر جیسے اللہ کے ساتھ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، جیسے دنیا والے بزرگوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوئے، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیا۔ اگر ایک آدمی اللہ کے نبی کی رسالت پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے نبی کی ذات اور صفات اور اللہ کے نبی کے کمالات اور اللہ کے نبی کے طریقے اطیع اللہ و اطیع رسول کے اندر بھی کسی کو شریک کرتا ہے، چاہے وہ ایمان کی صورت میں ہے، چاہے وہ کسی بزرگ کی صورت میں ہے، تو یہ عقیدہ بذات رسالت کے اندر یہ شرک کر رہا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کے اندر یہ اللہ کے نبی کی ایک امتی کو برابر لا کے یہ کھڑا کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی اپنے منصب کے اندر، اپنی ذات کے اندر اتنے بلند ہیں کہ ان سے بڑا صرف اللہ اکبر ہے۔ کائنات کی ہر چیز میرے محمد رسول اللہ کی قدموں کے ساتھ ہے، اور میرے رسول اللہ سے کائنات کی کوئی چیز بڑی نہیں ہے الا اللہ کی ذات کے علاوہ۔ یہ عقیدہ جس کا بن گیا وہ آدمی انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی اس کائنات میں نہیں آئے گا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، اسود عنسی ہو، مرزا غلام قادیانی ہو، یا ان کے بعد کوئی آئے، آ کر وہ اعلان نبوت کرے اور یہ کہے کہ میں ذلی اور بروزی نبی ہوں، رب کائنات کی قسم، زمین آسمان جب تک بلند ہے یہ بلند رہے گا، ان پہ لعنت برستی رہے گی، لیکن محمد رسول اللہ کی ذات اکیلی ہے، وہ خاتم النبیین ہے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا کے مسلمان اپنی حکومتوں کو یہ باور کراتے رہے کہ ہماری دکھتی رگ پہ آپ نے انگلی نہیں رکھنی، ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے، ہم محمد رسول اللہ کی ذات کے لیے یہ جو ہمارے جسموں کے ساتھ یہ گردنیں ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ گردنیں محمد رسول اللہ کی ذات پر کٹنے کے لیے ہم نے اپنے جسموں کے ساتھ لگا کر رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے جس کی گردن محمد رسول اللہ کی ذات کے لیے کٹ گئی، سمجھ جائیں اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا۔
وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ اپنا پیغام قرآن کے ذریعے امت محمدیہ کو دے رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے، کائنات کے اندر رہنے والوں جنہوں نے محمد رسول اللہ کے لیے اور دین شریعت کے لیے اپنی گردنوں کا نذرانہ دیا، اپنی جانیں اللہ کے راستے میں شہید کروائی، اللہ کہتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے انہیں مردہ نہ کہو۔ کیوں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان کے لیے موت نہیں ہے، یہ زندہ ہیں، یہ کھاتے اور پیتے بھی ہیں، ولکن لا تشعرون، اہل زمین والوں تمہیں کوئی شعور نہیں۔ آج میرے بھائیوں ہم کائنات کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی وہ غلیظ قوم، بھائی وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم انہیں کافر کیسے کہیں، ہم ان کے خلاف کیسے بات کریں؟ دیکھو جی وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، وہ نبی بھی مانتے ہیں، وہ مرزا قادیانی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ذلی اور بروزی نبی ہے۔ میرے بھائیوں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم نے آئین پاکستان سے پہلے ایک آئین پڑھا ہے، من سب نبیا فاقتلوہ، جو اللہ کے نبی کی ذات اور صفات کی طرف انگلی اٹھائے، ہم نے یہ آئین اور قانون پڑھا ہے کہ اس کی گردن کو اتار دیا جائے، اس کی گردن تن کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کا آئین ہے، اور پاکستان کے آئین کے اندر مرزائیوں کو پاکستان کے آئین نے اور جمہوریت کے قانون کے اندر ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، ہمیں لوگ یہ سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے ان کو اقلیت میں رہنے کی اجازت دو، ہم کہتے ہیں اجازت ہے۔ یہ مرتد ہونے کے باوجود 24 گھنٹے کے اندر یہودی، عیسائی، کافر، مجوسی یہ واجب القتل نہیں ہے، ان کے ساتھ جنگ ہوگی، ان کو قتل کیا جائے گا، لیکن یہ وہ غلیظ قوم ہے جو ہر وقت واجب القتل ہے۔ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کا ظرف یہ ہے ہم آپ کو جینے کا حق دیتے ہیں، لیکن اس حق کے اندر پاکستان کے آئین کے مطابق آپ اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کرو اور اپنے آپ کو کافر کہو۔ رب کائنات کی قسم ہم آپ کو کافر نہیں کہیں گے، لیکن آپ اپنے آپ کو کافر تو کہو، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ اب ہمیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی کلمہ تو پڑھتے ہیں، ان کو کافر کیسے کہیں؟ میرے بھائیوں آپ ایک مثال سن رہے ہیں، ایک یہودی موسیٰ علیہ السلام کی امت کا یہودی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، مجھے یہ بتائیں وہ یہودی رہتا ہے یا عیسائی رہتا ہے؟ اس کو یہودی تسلیم نہیں کریں گے، وہ یہودی نہیں رہے گا، وہ عیسائی ہوگا۔ ایک عیسائی وہ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتا ہے، موسیٰ کو بھی مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود عیسائی اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مسلم ہو گیا، کیونکہ اس نے کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم بھی یہ کہتے ہیں، جب تم نے انگریز کے کہنے پر مجھے میرا منصب اور مسجد کا ممبر اختلافی بات کرنے پر مجھے اجازت نہیں دیتا، آج تک میں نے اختلافی بات نہیں کی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اللہ نے اتنی توفیق مجھے بخشی ہے، اگر میں شجرہ نسب نکالوں تو انگریزوں نے کن کن کو خریدا تھا اور کن کن سے اعلان نبوت کروانا تھا، یہ میں یہاں پر یک کے بعد دیگرے بتا سکتا ہوں۔ مرزا قادیانی ایک لالچی اور ملعون قسم کا انسان تھا، انگریزوں نے خرید کر اس سے انگریزی نبی بنا کر اور پاکستان کے اندر کیا پوری دنیا کے اندر
जैसे समझते हैं कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर करप्शन हो गई, बड़ा जुल्म हो गया, एक पार्टी हार गई, एक जीत गई। काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी वला रसूल बादी वला किताब बाद किताबी वला शरीयत बाद शरीयती वला उम्मत बाद उम्मती। अब इस किताब के बाद कोई किताब नहीं आएगी, इस शरीयत के बाद कोई शरीयत नहीं आएगी, इस उम्मत के बाद किसी दूसरी उम्मत ने नहीं आना। आप कहते हैं कि इलेक्शन के अंदर ये जो है तो करप्शन हुआ, धांधली हुई। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम के अंदर वो धांधली और वो करप्शन हुई, वो करप्शन मिर्जा गुलाम कादियानी की सूरत में हुई और अंग्रेजों ने करवा कर आज मुसलमानों को दो राय पे लाकर खड़ा कर दिया। और खड़ा कैसे कर दिया? आज मुसलमानों को इतना इल्म नहीं है कि आज इनके साथ हम हाथ मिलाते हैं और काली कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल दुखता होगा और उनको खबर पहुंचती होगी, खबर अल्लाह पहुंचाता होगा कि ये कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह का पढ़ता है और ये दावा खत्म नबूवत का करता है और खत्म नबूवत का दावा करके ये मिर्जाइयों के साथ कारोबार करता है, ये मिर्जाइयों के साथ ताल्लुक रखता है, ये मिर्जाइयों के साथ दोस्तियां रखता है। रब्बे कायनात की कसम, अल्लाह की इज्जत की कसम, ऐसा इंसान कल मोहम्मद रसूलुल्लाह का सामना कैसे करेगा? ये दोस्तियां, ये कारोबार, ये रिश्ते नाते, ये चंद घड़ियों के हैं। असली घड़ियां तो वो हौज़े कौसर है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा है, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। अल्लाह ने इस कौसर का जिक्र जो किया है और अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को कौसर अता फरमाई है और उस कौसर पर ईमान लाने वाले, खत्म नबूवत पर ईमान लाने वाले, उस पर मुकम्मल अकीदा रखने वाले जब वहां जाएंगे अल्लाह के नबी भी फख्र से बुलंद हो जाएंगे। और जो आदमी यहां पर मिर्जाइयों से लेन देन करते हुए, रिश्ते और नाते रखते हुए अगर अल्लाह के नबी की अदालत में जाएगा तो वो कौन सी आंखें लेकर जाएगा? मेरे भाइयों, यहां पर हम भी अगर किसी के साथ ज्यादती करते हैं तो हम उसका सामना नहीं कर सकते। किस लिए कि हमारे दिल के अंदर चोर होता है कि मैंने इसके साथ ज्यादती की है। तो दो जहान के सरदार के साथ ज्यादती करने वाले, दो जहान के सरदार के साथ करप्शन करने वाले और आखिर इस खत्म नबूवत पर डाका मारने वाले अगर ये हमारे ईवानों में बैठेंगे तो फिर मेरे भाइयों, हम खामोशी से बैठे, हम ये कहें उनकी कब्र उनकी है, उनका ईमान उनके पास है, हमें अपने ईमान को बचाना चाहिए। जाओ सूरह अल-माइदा के अंदर, अल्लाह ने सूरह अल-माइदा के अंदर 79, 78 और 77 नंबर आयत के अंदर अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की लिसान के जरिए अल्लाह ने बनी इसराइलियों पर लानत भेजी थी और सबब क्या बताया था? उनका अकीदा ये था, अपना अकीदा छोड़ो नहीं, अगले का छेड़ो नहीं। आज अगर हम इसी तरह अपने बीवी बच्चों की खिदमत के अंदर अगर हम मुब्तला रहे तो मेरे भाइयों, आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जिसको कहा जाता है उसको हम ललकार कर ये बात कहते हैं, एज ए मुसलमान होने के नाते, एज ए पाकिस्तानी होने के नाते मेरी जेब के अंदर पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड है, मुझे पाकिस्तान की स्टेट मुझे इजाजत देती है, मैं चीफ जस्टिस से सवाल करने का हक रखता हूं या नहीं रखता? मैं ये हक रखता हूं। जब तेरे पास एक कानून के लिए तुझे पाकिस्तान की कुर्सी पर बिठाया, जो तुझे चीफ जस्टिस की कुर्सी दी गई, तेरे सामने केस आया गया, तू उससे पहले ये पढ़ता पाकिस्तान को काफिरों से जुदा किस नाम पे किया गया है? पाकिस्तान को जुदा किया है कलमे की बुनियाद पर किया है। यहां पर मुसलमानों की हुकूमत रहेगी, यहां पर कानून मुसलमानों का चलेगा और अकलियत जो है ये जलील होकर रहेंगे और पाकिस्तान के मुसलमानों के ताबे रहेंगे।
یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ آئین تھا اور اس نے کیا کیا؟ ایک مرزائی کا اس نے ضمانت کو منظور کیا اور منظور کر کے چیف جسٹس پاکستان فائز عیسیٰ، میں تجھے للکار کے یہ بات کرتا ہوں، میری گردن اللہ نے دی ہے، میری موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ ایک مرتبہ ان سے یہ پوچھ لیتے کہ مرزائیوں تمہارا مذہب کیا ہے، تمہارا قانون کیا ہے، جب اس کے بعد تم پاکستان کے اندر اسے قرآن کا ترجمہ کرنے کی اور تفسیر کرنے کی اجازت دیتے اور پاکستان کے اسٹیٹ کے اندر میجارٹی کو دیکھتے کہ پاکستان کے اندر قانون کس کا ہے اور پاکستان کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے اور آئین پاکستان نے انہیں کافر ڈکلیئر قرار دیا ہے، اور تمہیں کس نے اجازت دی ہے 22 کروڑ عوام کے مسلمانوں کے دلوں پاکا خون کرتے ہوئے تم ایک مرزائی کو اجازت دیتے ہو کہ جا کر تم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لکھو؟ پاکستان کی کرسی، چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر تم تنخواہ ہمارے ٹیکس سے لو اور پھر ہمارے اوپر تم خنجر چلاؤ اور پھر ہمیں یہ کہو کہ آپ نے ختم نبوت کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ میرے بھائیوں، یہ منبر رسول ہے، آپ نہیں جانتے۔ آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ میں گھر سے جب نکلا نہ جانے مجھے کتنے فون آئے ہوں گے کہ ختم نبوت کے موضوع پر بات نہیں کرنی۔ میں نے ایک ہی جواب دیا ہے، میں انشاءاللہ ختم نبوت کے موضوع پر بات بھی کروں گا اور اپنے مقتدیوں کو اس کے اوپر تیار بھی کروں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے بھائیوں، مرزائیوں کو اجازت دینا قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لکھنے کی، رب کائنات کی قسم یہ ہے کہ جیسے ہم کسی یہودی اور پادری کو اجازت دیں نعوذ باللہ کہ تم لیٹرین کے آگے کلمہ لکھ کر لگاؤ، آپ مجھے یہ بتاؤ یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ کلمہ لیٹرین کے آگے لکھ کر لگاؤ؟ میرے بھائیوں، مرزا قادیانی کے ساتھ ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنے حکیم نور الدین کو کہا یہ نعوذ باللہ ابو بکر ہے، اور اپنی ان غلیظ بیویوں کو، ان گھسیٹیوں کو یہ کہا کہ یہ نعوذ باللہ امہات المومنین ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اس بات کی اجازت قطعاً بھی کسی صورت میں ہم دینے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ کی مسجد کے ذریعے، آپ کے منبر اور محراب کے ذریعے میں یہ آواز آپ کی آواز بن کر، میں آپ کی آواز بن کر آپ کی صورت کے اندر آپ کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے میں حکم بالا سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان کو یہ چاہیے وہ اس فیصلے کو واپس لے اور باقاعدہ طور پر واپس کرنے کا اعلان کرے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ الحمدللہ کل آل پاکستان علماء کرام کی ایک میٹنگ ہوئی، جس میٹنگ کے اندر الحمدللہ علماء اہل سنت بریلوی بھی موجود تھے، علماء دیوبند الحمدللہ موجود تھے، علماء اہل حدیث موجود تھے۔ یہاں پر لا عمل طے ہوا، میں نے وہاں پر نگاہ درائی، کوئی مسلم لیگ کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی جمعیت علماء اسلام کا ہے، کوئی جماعت اسلامی کا ہے۔ رب کائنات کی قسم یہ اختلاف چھوڑ کر یہ سارے جمع تھے میرے آقا محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے۔ میں یہ اعلان کرتا ہوں، ہمارے اختلافات کو نہ دیکھنا، ہم پی ٹی آئی کے ہیں، مسلم لیگ نون کے ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ رب کائنات کی قسم یہ اتنا نازک عقیدہ ہے، اس کے لیے ہر ایک سے بڑھ کر اپنی گردنوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہے۔ ہم انشاءاللہ یہ ذاتی اختلافات کو، مسلکی اختلافات کو ہم اس معاملے میں نہیں لاتے۔
اس لیے نہیں لاتے. یہ معاملہ مسلک کا نہیں ہے, یہ معاملہ دل کا ہے, یہ معاملہ ایمان کا ہے. اور جو اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اللہ کی قسم کسی کی حفاظت نہیں کر سکتا. ہم نے یہ کہا تھا آئین پاکستان کے اندر اگر چیف جسٹس آج اس قانون کو واپس نہیں لیتا, اس فیصلے کو واپس نہیں لیتا, تو میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے پاکستان کس دورائے پہ جا رہا ہے. یہ لے کر جانے والا کون ہے؟ اس کو لے کر خون ریزی کی طرف لے کر جانے والا ہمارا وہ چیف جسٹس ہے جس نے کہا میں قرآن سے پہلے آئین کو مانتا ہوں. کہو استغفر اللہ. وہ کہتا ہے میں قرآن سے پہلے آئین کو مانتا ہوں, اور میں مسلمان ہونے کے ناطے میں یہ الفاظ دہراتا ہوں, رب کائنات کی قسم پاکستان کے ہزاروں آئین ہوں, میں قرآن کے ایک حروف پہ قربان کرتا ہوں. ہمیں یہ تاثر نہ دیا جائے اور ہمارے ایمانوں کو نہ چھیڑا جائے. ہم مسلمان ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. اگر کوئی یہ جرت کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے ہم اس کا راستہ بھی روکیں گے. اور جو یہ کہے کہ یہ ذلی اور بروزی نبی ہے ہم اس کو یہ کہتے ہیں تم ذلی اور بروزی نبی بنو, اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کر بنو, لیکن تم اپنی گندی سوچ گندا عقیدہ آپ اسلام کے اندر لے کر نہ آؤ. اپنی بیوی کو کہو میں تیرا نبی ہوں, تو میری امہات المومنین ہے, ہم تجھے نہیں روکتے. لیکن جب تم اسلام کے اندر کرپشن کرو گے تو پھر ہم بوڑھے ہوں یا نوجوان ہوں پھر ہم یہ جانتے ہیں, ہم نے آئین سے پہلے آئین پڑھا ہے, من سب نبیا فاقتلوا. سب کہو من سب نبیا فاقتلوا. پھر ہمارا ایمان یہ اجازت دیتا ہے, ہمارا آئین قرآن, ہمارا آئین شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اس کی گردن کو اڑا دو. پھر یہ راستہ عوام کا ہم روکتے ہیں. میں جانتا ہوں ہمارے مجلس کے اندر ایسے ہمارے بھائی موجود ہیں جو سرکاری ہیں, میں انہیں یہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, سدا بادشاہی میرے رب کی ہے, سدا یہ کرسی نہیں رہے گی, سدا یہ سیٹیں نہیں رہے گی. ایک اللہ کے لیے اس پیغام کو پہنچاؤ اور اس راستے کے اندر رکاوٹ بنو. کل تم نے بھی مر کر اللہ کی عدالت میں جانا ہے اور محمد رسول اللہ کے سامنے تم نے جانا ہے اور اپنا چہرہ دکھانا ہے. وہاں پر کسی کی کرسی نہیں ہوگی, کرسی والے کی کرسی ہوگی اور فیصلہ کرسی والا کرے گا. میرے بھائیوں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اللہ کہتا ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے, اور اللہ یہ کہتا ہے یہ نبی تو یہ تمہارے مردوں میں سے باپ تو نہیں ہے, ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین, یہ نبی اور رسول ہیں اور نبوت کا دروازہ مکمل کرنے کے لیے یہ آئے. اب فرشتہ آسمان سے وحی لے کر زمین پر نہیں آئے گا. کسی شخص کے پاس یہ محمد رسول اللہ کا منصب تھا, یہ ختم ہو چکا ہے. اب جو ہے وہ بنی اسرائیل کے اندر کوئی نبی فوت ہو جاتا تھا, اس کی امت کے اندر دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا, دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا. اور اس نبی اور اس رسول کی امت کے اندر کسی ان کی امت کو یہ اجازت نہیں تھی کوئی عام آدمی ان کی نبوت کو لے کر آگے چلتا. لیکن اللہ نے ان نبیوں اور رسولوں کی امت کے لیے, اللہ نے نبی کے فوت ہونے کے بعد اللہ نے کیا کیا, دوسرا نبی منتخب کیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ منصب عطا کیا. العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے کل قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر جائیں گے, وہ نبی تو نہیں ہوں گے, وہ رسول تو نہیں ہوں گے, لیکن انہیں انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ بٹھایا جائے گا. منصب کیا ہوگا؟ یہ نبی نہیں ہے, یہ رسول نہیں ہے,
یہ کون ہیں؟ رب کائنات کی قسم، امت محمد رسول کے علماء حق کا یہ منصب ہوگا. اور علماء حق کے اندر آپ بھی آ سکتے ہیں، آپ بھی حق کی بات کریں. آپ کے پاس جتنا علم ہے، جاؤ میں فتویٰ دیتا ہوں، آپ کے پاس جتنا علم ہے اس علم کے ذریعے آپ جو ہے مرزائیوں کا راستہ روکیں، اللہ کی توحید کا پرچار کریں، اللہ کی توحید کی غیرت کریں، اللہ کی توحید کی دفاع کریں، محمد رسول اللہ کی رسالت کی دفاع کریں، شریعت کی دفاع کریں. کل آپ کو بھی اللہ وہ منصب عطا فرمائے گا. پھر یہ جو احتجاج ہے ختم نبوت کا، یہ احتجاج آپ گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں. آج آپ کے پاس بھی طاقت ہے، میرے پاس بھی طاقت ہے. آپ کے پاس میڈیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ جو ہے ختم نبوت کو اور ختم نبوت کی آپ پوسٹیں جو ہیں ان کو شیئر کرتے جائیں اور مرزا قادیانی پر لعنت بھیجتے جائیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بنتے جائیں. بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ میرے بھائیوں، ناروے والوں نے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، خاکے انہوں نے بنائے، اور وہ خاکے ہم تک کیسے پہنچے؟ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچے، اور ہم نے یہاں پہ جلوس نکالے. ہمیں یہ چاہیے تھا. انہوں نے رسول اللہ کے ذات کے بارے میں غلط بات کی ہے. اگر ان کی پوسٹ ہم تک پہنچ سکتی ہے تو ہماری مثبت پوسٹ ان تک کیوں نہیں پہنچ سکتی؟ سارے یہودی بھی ایک طرح کے نہیں ہیں، سارے عیسائی بھی ایک طرح کے نہیں ہیں، سارے کافر بھی ایک طرح کے نہیں ہیں. چند لوگ شرپسند ہیں، اور ان شرپسندوں کے لیے آپ اپنا سوشل میڈیا آپ استعمال کریں. فیس بک آئی ڈی جو ہے اس کے ذریعے آپ جو ہے پوری دنیا کو آپ یہ پیغام دیں، من سب نبی فقتلوا، کہو انشاءاللہ ہم دیں گے. آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ یہ پوسٹیں اور یہ احتجاج ریکارڈ کروائیں گے یا نہیں کروائیں گے؟ میرے بھائیوں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے کئی درجے بلند ہے. موت اپنے وقت پر آئے گی، یہ انسان کا ایمان ہونا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں، اس موت سے پہلے یہ ایمان بھی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کے سامنے کوئی چہرہ لے کر جائیں، اور اس چہرے کے ذریعے ہم اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوں. ہمارے دل کے اندر وہ چور نہ ہو کہ دنیا کے اندر ہم منافقوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، ظالموں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. ہم دنیا کے ساتھ، حق کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں، ہر معاملات کے اندر آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں، جس کا حق ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو وہ قوم ہیں جس قوم کو ایک کرنے کا لیڈر ہو تو یہ قوم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یاد رکھ لیں، جب تک چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب، آپ کے لیے ہم نے دعائیں بھی کی، آپ کے لیے ہم نے جدوجہد بھی کی کہ یہ چیف جسٹس پاکستان ہونا چاہیے، لیکن آپ نے آ کر وہ کلاڑا اور وہ خنجر ختم نبوت کی آپ نے کمر میں گھوم کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ کرسی پاکستان کی ہوگی اور مراحت انگریزوں سے آئے گی اور فیصلے ان کے مطابق کیے جائیں گے. پاکستان کی غیرت عوام جو ہے، غیرت مند عوام، یہ آپ کو کبھی بھی اجازت نہیں دے گی. یہ عوام کبھی بھی آپ کو اجازت نہیں دے گی کہ آپ جو ہے تو یہ کام کریں. یہ کبھی اجازت نہیں دے گی. ہم آپ کا راستہ روکیں گے سوشل میڈیا کے ذریعے، احتجاج کے ذریعے. ہم ہر لحاظ سے آپ کا راستہ روکنے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ میرے بھائیوں، آپ سب احتجاج اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے ریکارڈ کرائیں گے انشاءاللہ. اور پھر یہ جو حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اس حدیث کو اکثر لوگ یہ پڑھتے ہیں، اور میں اپنے ذوق کے مطابق یہ بات کرتا ہوں. اس حدیث کو
پڑھنے کے لیے جب بھی پڑھیں، یہ جو ہے انا خاتم النبیین، اس کو جب بھی پڑھا جائے یا لکھا جائے یا شیئر کیا جائے، اس کے ساتھ یہ بات ضرور لکھیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ چونکہ خالی انا کا مطلب ہے میں، انا کا مطلب ہے میں، اور میں جو ہے یہ اپنے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ کہنا چاہیے کہ انا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، یعنی رسول اللہ نے کہا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ رائے میری ذاتی ہے، میں نے اس پر غور کیا، غور کرنے کے بعد اس غلطی کو سدھارنے کے لیے آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ اکثر لوگ خالی انا خاتم النبیین کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ حدیث کا جو مفہوم ہے، مطلب ہے، یہ اس کے برعکس ہے۔ قال النبیو، یہ لفظ صاحب ضرور کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انا خاتم النبیین، یعنی اگلا سننے والا یہ سمجھے کہ رسول اللہ کا فرمان یہ ہے انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اگر کوئی نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا تو آسمان والا رب بھی، ملائکہ بھی اور لعنت کرنے والے بھی اس پر کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں، ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کے لیے قربانی دینا اور اس کی کال اگر آپ کو آ جائے، اس کے احتجاج کے لیے نکلنا، یہ عین عبادت ہے۔ اور یہ چیف جسٹس صاحب کی بات کی مذمت کرنا، یہ مذمت بہت کم لفظ ہے، اس سے بھی کوئی بڑا لفظ ہونا چاہیے۔ ہم پارلیمانی الفاظ کے اندر اتنا الفاظ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب آپ ایسا کریں، اپنا فیصلہ واپس لیں، یہ فرد واحد کا نہیں، 22 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے، آپ اپنا فیصلہ واپس لو، اور مرزائیوں کو جو اجازت دی ہے اپنی گندے مذہب کی نشر و اشاعت کی، اس پر پابندی لگائی جائے، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر، پاکستان کی سپریم کورٹ سے یہ آواز آنی چاہیے کہ مرزائی کافر ہیں اور 73 کے آئین کے مطابق کافر ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها، کل محدثۃ بدعہ، کل بدعۃ ضلالہ، کل ضلالۃ فی النار۔ میرے بھائیو، 2 اعلان کرنے ہیں۔ ایک اعلان یہ ہے کہ مسجد کے ساتھ جاتے ہوئے تعاون کر کے جائیں۔ قاری عبدالحمید صاحب باہر بیٹھے ہیں، اور جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو نعم البدل 10 دنیا 70 آخرت کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ مسجد کا بل بھی آیا ہے 25,000 روپیہ گیس کا، اس کی صورت میں بھی مسجد کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ اور پھر آپ جو یہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کی افطاریوں کے لیے آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنی زکوٰۃ صدقات سے تعاون کریں، اللہ اس کا اجر آپ کو نعم البدل کی صورت میں عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے، اسی مسجد کے اندر ایک نمازی تھے سردار ذاکر صاحب، وہ وفات پا چکے ہیں، اور نماز جنازہ شام 5 بجے کار چوک قبرستان میں ادا کیا جائے گا۔ تو ڈھوک چودھریاں، تو تمام بھائیوں کو چاہیے کہ آپ ان کا جنازہ پڑھنے جائیں، وہ نمازی بھی تھے۔ تو ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، جو آدمی کسی کو قبر بنا کر دیتا ہے، اللہ اس کو اتنے صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے کہ جتنا اس نے دنیا میں 2 کروڑ 3 کروڑ کا مکان بنا کر کسی کو وقف کر دیا۔ اسی طرح کوئی مستحق، کوئی مجبور ہو، اس کو قبر کھود کر اس کو قبر کے پیسے دیں، اگر مجبور ہے تو۔ جیسے آپ نے دنیا پر
2 کروڑ کا مکان خرید کر کسی کو وقف کرتے ہیں، اتنا صدقہ اور اجر اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی کسی کا جنازہ پڑھنے جاتا ہے یا تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے جنازے میں کھڑے ہونے والے دعائے مغفرت اس کے لیے کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا نیک ہوتا ہے اللہ جنازے میں کھڑے ہونے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔